بہرحال اس موقع پر بہت زیادہ گفتگو کے بجائے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس ملک کے اندر خاص طور پر ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک اور ہماچل پردیش سے راجستھان تک کم سے کم جو ہے 1,40,00,000,000 کی آبادی ہے۔ شاید دنیا کے اندر دوسرا بڑا ملک ہے جس میں اتنی بڑی آبادی پائی جاتی ہے چین کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی ملک کی ترقی جو بھی ہے وہ آپسی محبت، پریم اور اس کی بھاوناؤں سے بنتی ہے۔ گھر بھی بنتا ہے تو بھاوناؤں سے بنتا ہے، محبتوں سے بنتا ہے، پریم سے بنتا ہے۔ خاندان بھی بنتے ہیں تو پریم اور بھاوناؤں سے بنتے ہیں۔ لیکن جہاں جھگڑے ہوں، جہاں فساد ہو اور جہاں مذہب کے نام پر دنگے ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ یہ مذہب کی تعلیم میں نہیں ہے، کوئی مذہب بھی نہیں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جس مذہب کے ماننے والے ہیں یہاں موجود ہیں، مذہب کبھی آپس میں لڑنا نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، یہ ہمارا تعارف ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو قریب 200 سال کی غلامی کے بعد آزادی ملی تھی انگریزوں سے، تو وہ آزادی کسی ایک طبقے یا ایک سماج یا ایک سمدائے کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ پورے ہندوستانیوں نے مل جل کر محنت کی تھی، جس کو کہا گیا کہ میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹی۔ ہمارے جو پرکھ تھے، جو ہمارے بڑے لوگ تھے، انہوں نے قربانی دی اور اس قربانی کے نتیجے میں انگریز یہاں سے چلے گئے، اور جاتے جاتے جو ہے سمجھیے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اب اس ملک کی جو بنیاد رکھی گئی ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے، اور جس کو سمویدھان کہا جاتا ہے، آج اس پر خطرہ منڈرا رہا ہے۔ یہ جو 400 پار کی بات ہے، یہ کیوں ہے آخر؟ اس لیے کہ 400 پار ہو جائیں گے تو ہم سمویدھان بدل دیں گے۔ سمویدھان بدلنے کے معنی کیا ہے؟ ریزرویشن ختم۔ سمویدھان بدلنے کے معنی فریڈم آف اسپیچ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ بھی ختم۔ سمویدھان تبدیل کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی تحفظات اور کوئی ریزرویشن جو ہے باقی نہیں رہے گا، اور لوگوں کے درمیان میں سمجھے انصاف نہیں ہوگا، جسٹس نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت سب کے لیے۔ ہماری کوششیں اسمبلی الیکشن میں بھی رہی، جسٹس چندر کمار صاحب کے نیترتو میں اور ان کی نگرانی میں اور ان کی چیئرمین شپ میں ہم نے بہت ملک کے اندر بھی اور ریاست کے اندر بھی بہت دورے کیے اور لوگوں کو تیار کیا، ان کو ذہن کو تیار کیا کہ اب یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے، اب مل جل کر جو ہے، اب پہلی جنگ آزادی تھی 1947 میں، اب دوسری جنگ آزادی آپ کو ملے گی، آپ ووٹ ڈالیں گے تو 2024 کے اندر۔ یہ دوسری جنگ آزادی ہے، یہ سیکنڈ انڈیپینڈنٹ ہے آپ کے لیے۔ گھر میں بیٹھیں گے، ووٹ نہیں دیں گے تو پھر سمجھیے کہ کوئی آزادی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں ہر آدمی کو اپنی آواز اٹھانے کا اختیار حاصل ہے، اور جمہوریت میں پرائم منسٹر سے لے کر نیچے کا سنتری تک سب کے حق ایک ہی ہے۔ اب آپ بتائیے، پرائم منسٹر 2 ووٹ ڈالتا ہے، ایک ہی ڈالتا، منتری کتنے ووٹ ڈالتا؟ ایک ہی ڈالتا، سنتری کتنے ڈالتا؟ ایک ہی ڈالتا۔ اس کے معنی ایکویلٹی ہے، یہ بیوٹی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی۔ دا کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اور اب یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ پیپل ہیں، they are trying to change the entire constitution without any valid reason۔ اب ہماری ذمہ داری ہے آپ کی بھی کہ ہم باہر نکلے 13 مئی کو اور نکل کر ووٹ ڈالیں، لمبی لمبی قطاریں کریں، اور کھانا بعد میں کھائیں، بریک فاسٹ بعد میں لیں، پہلے ووٹ ڈالیں آپ۔ اگر اب کی بار ووٹ نہیں تو پھر شاید ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ پھر یہ انتخابات نہیں ہوں گے، الیکشنز نہیں ہوں گے یہاں پر ڈیموکریسی کے بجائے آٹوکریسی ہوگی، ڈیموکریسی کے بجائے تانا شاہی ہوگی، اور ہم کوئی تانا شاہی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک کے اندر صرف جمہوریت کو برداشت کر سکتے ہیں، جمہوریت کو سہ سکتے ہیں، جمہوریت کو لا سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام بھی